أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرْ خوشخبری سنا دیجئے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان لہم جنات ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب بھی رزق دیا جائے گا جنتوں میں پھلوں سے قالوا وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے جنتوں میں ازواج ہوں گی بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ اس سے پہلے کفار کا ذکر تھا اور کفار کے لیے وعید سنائی گئی تھی اعدت للکافرین کہ جو جہنم ہے وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جب کفار کے لیے وعید کا یا کفار کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کا بھی ذکر کرتے ہیں، جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ کیونکہ آپ علیہ السلام کی صفت ہے مبشر و نذیرہ کہ آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ مبشر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور نذیر کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے۔ اب یہاں پر بشارت کاملہ کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کے لیے، ان کے لیے بشارت کامل ہے کہ وہ جو ہے نا جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اس کو، ممکن ہے کہ حشر کے اندر جو سختی ہے بس وہی کفارہ بن جائے اس کے گناہوں کا، ممکن ہے کہ وہ پل صراط کے اوپر اس کی رفتار اتنی کم کر دی جائے کہ وہ کئی سو سال کے اندر اور جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس کو پار کرے تو گویا کہ وہی اس کی سزا بن جائے، وہی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ بہرحال اگر کسی بندے کے دل میں ذرہ پر بھی ایمان ہو، یعنی جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا آخر کار وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جیسے آخری صورتوں میں سے ایک صورت میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ اگر ذرہ بر بھی مثقال ذرہ بر بھی اگر اس نے کوئی خیر کا کام کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیکھے گا، بدلہ پائے گا۔ اب ذرہ بر جو سب سے کم درجہ ہے نا ایمان کا، وہ کیا ہے کہ نفس ایمان، کہ ایسا مومن کہ جس کے پاس صرف اور صرف ایمان کی نیکی ہو، اس کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہو ہی نہ۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے ان لہم جنات تجری، ان لوگوں کے لیے، ایسے مومنوں کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے نیچے ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جنات جو ہے یہ جنت، اس کا واحد آتا ہے جنت، اور یہ لفظ جن سے ماخوذ ہے، جن سے، جن جس کو عام طور سے ہم کہتے ہیں جن، تو جن ایسی مخلوق ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو باغ کو بھی اس لیے باغ کہتے ہیں، جنت جو عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر ہونا تو باہر والے اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بندہ باہر والوں کی نظروں سے مخفی ہوتا ہے۔ اور یا اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ جو باغ ہوتا ہے اس میں اس قدر درخت ہوتے ہیں کہ زمین کو گھیر رکھا ہوتا ہے کہ زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی، زمین مخفی ہوتی ہے باغ کی، اس وجہ سے جنت کو جنت کہتے ہیں۔ اور چونکہ جو جنت ہے جو آخرت میں ملے گی اس میں بھی اس قدر باغات ہوں گے، اس قدر درخت ہوں گے کہ
اس نے بھی گویا کہ جو اس کے اندر ہوگا اس کو گھیر رکھا ہوگا کہ باہر والے اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو جنت کو اس وجہ سے جنت کہا جاتا ہے. تجری من تحت الانہار کہ اس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں. اب یہ جو نا اس کا ذکر قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ نہریں کتنی ہیں؟ 4 نہریں ہوں گی. فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک تو پانی کی نہر ہوگی، اور پانی ایسا کہ جو بدبو والا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ کہ دودھ کی نہر ہوگی کہ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اور اسی طرح فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین کہ شراب کی نہر ہوگی. اور اسی طرح فیہا انہار من عسل مصفی شہد کی نہر ہوگی. یہ 4 نہریں ہوں گی، اور یہ 4 نہریں اس کا مرکز ہوگا جنت الفردوس کہ جنت الفردوس سے 4 نہریں نکل رہی ہوں گی. اور یہاں پر جو جنات کہا نا جنتیں ہوں گی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتیں جو ہیں 100 درجے ہیں اس کے. جس طرح بعض نام بھی آتے ہیں جنت الخلد، جنت الماوا، جنت النعیم، اور جو سب سے اونچی جنت ہے نا اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس کہ جنت الفردوس کی جو چھت ہوگی نا وہ عرش ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ چونکہ 100 درجے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم جنت کو مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، چونکہ سب سے اونچی جنت ہے وہ. کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا جب بھی رزق دیا جائے گا جنتوں میں پھلوں سے تو قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ رزق یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے، واتوا بہ متشابہا اور ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. اب من قبل جو کہہ رہے ہیں اس کے 2 احتمال ہیں. ایک تو یہ کہ جنتی کہیں گے دنیا میں، چونکہ اور کئی پاروں میں آگے ذکر آ رہا ہے کہ فاکہۃ ونخل ورمان کہ اناروں کا ذکر ہے، اسی طرح جو ہے نا کیلوں کا ذکر ہے. کئی ایسے پھل ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے. تو ممکن ہے کہ جو جنت میں پھل دیے جائیں ان کی شکلیں ایسی ہی ہوں کہ جو دنیا میں ہمارے پاس پھل ہیں، لیکن ذائقے مختلف ہوں گے. اور دوسرا احتمال بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب دنیا کے پھل نہیں، بلکہ جنت میں جو پھل دیا جائے گا نا، ایک دن جو پھل دیا گیا اس کا ذائقہ اور ہوگا. اگلے دن جو پھل دیا جائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وہ ہوگا تو ویسے ہی جو پہلے دن دیا گیا، انار ہے، سیب ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کا ذائقہ پہلے دن سے بہت زیادہ مختلف ہوگا. اس طرح اس سے اگلے دن جب وہ اس سیب کو یا انار کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے 2 دنوں سے بہت مختلف ہوگا، گویا کہ ہر روز اس کا ذائقہ بڑھتا ہی جائے گا. تو یہ مطلب ہے جنت کے پھلوں کا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے جنت کے اندر ازواج بیویاں ہوں گی، اور وہ مطہرۃ پاکیزہ. کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حوروں کا جو دنیا کے اندر جو انسانوں کی بیویاں ہیں تو حوروں کا ان سے مکالمہ ہوا تو وہ کہیں گی کہ جو ہے نا ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا کستوری سے، زعفران سے، عنبر سے، یعنی یہ خوشبوئیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے پیدا کیا، اور تم جو ہے نا مٹی کے پیداوار ہو، تو تمہارا جو حسن ہے ہم سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا کی جو عورتیں یہ مٹی سے پیدا کی گئیں، اور وہ جو وہاں پر ہو رہے ہیں وہ کستوری سے، زعفران سے، عنبر سے، یہ خوشبوئیں ہیں، ان سے پیدا کی گئی. تو وہ کہہ رہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا حسن ہم سے زیادہ کیوں ہے. تو وہ آگے سے جواب دیں گے لصلاتنا و صیامنا کہ ہمارے روزوں کی وجہ سے اور ہماری نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ ہمیں حسن عطا کیا. تو گویا کہ جو عورتوں کو وہاں پر سرداری ملے گی اور جو حسن ملے گا وہ دنیا کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملے گا. اسی طرح جو عورتوں کے لیے جو اس قدر اجر ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ کہ جو مرد حضرات ہیں یہ تو باہر جا کے جہاد بھی کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مرد جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں عورت اس میں برابر کی شریک ہوتی ہے. اسی طرح اسی وجہ سے شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے گھر کا کام کاج کرنا یہ نفلی نمازوں سے اور نفلی روزوں سے افضل ہے کہ وہ نفلی نمازیں پڑھے، نفلی روزے رکھے. اس سے زیادہ اجر اس پر ہے کہ وہ گھر کا کام کاج کرے.
تو اللہ پاک نے اس قدر ان کو نوازا ہے۔ تو یہ جو نیک اعمال ہے نا، اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو وہاں پر اس قدر حسن دیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں جو ہم نیک اعمال کرتے تھے اس وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اس قدر حسن بخشا ہے۔ اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ مطہرۃ، پاکیزہ ہوں گی۔ پاکیزہ کیسی کہ اس میں طہارت حسی بھی داخل ہے، طہارت معنوی بھی داخل ہے۔ طہارت حسی کیا کہ جیسے یہاں پر حیض ہے، نفاس ہے اور بول و براز، پیشاب وغیرہ کی گندگی ہے، ان سے پاک ہوں گی، وہاں ایسی کوئی گندگی ان کو نہیں ہوگی، بیویوں کو ایسی کوئی گندگی لاحق نہیں ہوگی۔ اور طہارت معنوی بھی کہ جیسے یہاں پر عورتوں کی کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، کوئی گالم گلوچ ہے یا اونچی بولتی ہے یا کوئی جھوٹ اور غیبت، ایسے جو گناہ کرتی ہیں، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہوں گی۔ مطہرۃن، طہارت حسیہ بھی حاصل ہوگی اور طہارت معنویہ بھی۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ جنتی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور سورہ کہف کے آخر میں آتا ہے کہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہاں اکتا آ جائے گا۔ اس شبے کا جواب دیا قرآن پاک نے کہ بندہ ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ رہ کے اکتا آ جاتا ہے، تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جب جنتی اس میں داخل ہو جائیں گے نا، لا یبغون عنہا حولا، اس سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے، ایسی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔